یہ بالکل وہی سینٹنس ہے کہ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریات کے لیے کیا مانگ رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 41 میں دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ربنا اغفر لی، پھر وہی بات کہ پہلے اپنے لیے نا، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن، کس دن؟ قیامت کے دن، جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے اکثر یہ پڑھا ہے، اب یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا صدقہ جاریہ ہے، اس کا نافع علم ہے جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ علم جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو صدقہ جاریہ اس نے اپنے لیے کیا، جیسے ایک کہیں پہ کنواں پانی کا لگا دیا، پانی کر دیا، کسی کو کوئی ایسی چیز کر دی جو بعد میں بھی چلتی رہی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اینڈ جو تیسری چیز ہے، یا وہ پہلی سمجھ لیں، تیسری سمجھ لیں، نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ نے بتایا بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومنین کے درجات بلند کرتے ہیں جنت میں، تو کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے درجات یہ اتنے بلند کیوں ہوئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے۔ تو ان کے تو اعمال بند ہو جاتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اولاد، نیک اولاد پیچھے سے ماں باپ کو بھیج رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، پھر اکثر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اچھا صرف اولاد کا نیکی کا عمل جو ہے وہ آگے جا رہا، باقیوں کا نہیں جا رہا؟ تو یہاں پہ اس کی گواہی ملتی ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ دعا مانگ رہے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، کہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والدین اور تمام مومنین کو قیامت کے دن ان کو بخش دینا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب آپ دعا کریں، دیکھیں اتنی پیاری بات ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا جو حاضر نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ہماری دعا پہ آمین کہتا ہے، کہ جیسے میں نے دعا مانگی تو وہ فرشتہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار اس کو بھی یہ عطا کر دے۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آمین کر دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ ہرگز نہ تم یہ گمان کرنا کہ اللہ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ اکبر، کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے عمل سے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو ظالم ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیوں سزا نہیں دے رہے؟ یہ تو پھل پھول رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت سوچنا، یہ کہیں دماغ میں نہ آ جائے کہ اللہ غافل ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو نہیں مان رہے، شرک بھی کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم نہیں مان رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں چل رہا، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ انما، اور وجہ کیا ہے کیوں اللہ نے ان کو پکڑا؟ انما یؤخرہم، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص، جس دن پتھرا جائیں گی، فیہ الابصار، اس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اس دن تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی مہلت دینا بھی کتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہم کافروں کو تو چھوڑے، ہم چلو اپنی اولاد کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے بچوں میں سے بہت سے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے 5 وقت کی، یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل پردہ نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس طرح سے وہ نہیں کر رہے ہیں۔
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये इससे बड़ा करम क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका दे रहे हैं, शायद पलट आएं, तौबा कर लें, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है कि अगर वो पलट आएंगे तो ज़मीन से आसमान तक के गुनाह लेके आ जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको नेकियों में बदल देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की औलाद को इंशाअल्लाह अपनी सही हदायत नसीब करे और उनको सही रास्ते पर चलाए, आमीन। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो दिन तो आके रहने वाला है। मत सोचना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही डरा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दिन की हौलनाकियाँ बयान कर रहे हैं कि जिस दिन आंखें तुम्हारी पथरा जाएंगी। पथराती कब है आंखें? जैसे आप देखो कोई हौलनाक चीज़ देखते हैं ना, तो बंदा एकदम से सांस रुक जाता है, दिल ऐसे लगता है कि गले में धड़कना शुरू हो गया है। वो वाली आप वर्ड्स देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, मुख्तिईना, कि तेजी से दौड़ने वाले, मुकनई, और ऊपर उठाए हुए, रऊ से हिम, अपने सरों को, ला यरतदू, कि नहीं लौटे की, अलैहिम तरफुहुम, उनकी तरफ उनकी निगाह, व अफीदातुहुम हवा, और उनके दिल जो हैं वो खाली हो जाएंगे। आपने कभी देखा है घोड़ा जब रेस होती है टीवी पे, अगर आपने देखा हो कभी, तो उनके मुंह हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि बाघ खींची होती है ना, तो ऊपर की तरफ करके आंखें भाग रहे होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाते हैं कि उस दिन ये हाल हो जाएगा, क्योंकि पता तो होगा कि मैं अमल क्या करके आया हूँ, अपने अपने अमाल तो हमें पता ही होंगे ना। और जब हम देख लेंगे अपनी आंख से कि क़यामत तो वाक़या हो गई, मैदान हशर में हम खड़े हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो गए, फरिश्ते नज़र आने शुरू हो गए, क्योंकि गायब के पर्दे तो सारे हट जाने हैं। तो उस वक़्त हमारी क्या हालत होगी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, दिल ऐसे होंगे कि खाली, मतलब जैसे धड़क गले के अंदर नहीं आ जाते, कि वो हाल इंसान का हो जाएगा। अब देखिए कि हर जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला डिफरेंट एंगल से हमें बार बार बता रहे हैं कि देखो वो दिन कायम हो के रहने वाला है, वो हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, व अंज़िरिन नासा, और डराइए लोगों को, यौम यातिहिमुल अज़ाब, ए नबी इनको डराएं कि जिस दिन आ जाएगा अज़ाब, यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, तो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया होगा ना। जुल्म क्या था, हम शुरू से पढ़ रहे हैं, जुल्म की डिफरेंट फॉर्म हमने पढ़ी कि शिर्क भी जुल्म है और नाशुक्री भी जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अहकाम ना मानना, अपनी ज़ात पे जुल्म है, अपनी जान पे बंदा जुल्म करता है, क्योंकि हर चीज़ का तो हिसाब देना है, हर चीज़ का हिसाब देना है। जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका सवाल होगा, और जिससे अल्लाह ने मना किया उस पर अजाब होगा, सीधी सी बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो वो लोग कहेंगे, फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना, ए हमारे रब मोहलत दे दे हमें, इला अजलिन करीब, कि थोड़ी मुद्दत की हमें मोहलत दे दे, नुजिब दावती का, कि हम आपकी जो दावत क्या है, कि हम अल्लाह तेरे हुक्म जो तूने हमें दिए हैं ना, हम उनको कबूल कर लेंगे, वन्नत्ताबिउर रसूल, और हम रसूल जो है, हम जो तूने भेजे थे नबी, हम उनकी भी पैरवी करेंगे। अवलम तकूनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्या नहीं था, अक्सम तुम मिन कबलू, कि तुम इससे पहले कसमें खाते थे, मालकुम मिन ज़वाल, कि कोई ज़वाल नहीं होने वाला, कि तुम्हारे लिए कोई ज़वाल नहीं है, तुम पहले ऐसे नहीं कहते थे। आज भी तुम्हें अगर वापस भेजूंगा, तुमने यही कुछ करना है वहाँ पे जाके। अल्लाह अकबर। आप ये देखिए कि इतना क्लियर नक्शा है हमारे लिए। हम रोज़, अब क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत मुल्क पढ़ के सोया करो, उसमें भी आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज था ना, हमें वो लेना है। हम क्यों पढ़ते, इज़ा उल्कू फीहा सामिऊ लहा शहीकम वहिया तफूर, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इज़ा उल्कू फीहा सामिऊ, तो जब डाले जाएंगे ना आग के अंदर, तो क्या वो आग जो है ना, वो शहीकम वहिया तफूर, और वो चिंगाड़ चीख रही चिंगाड़ रही होगी, तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़, कि वो इतना जैसे फटी जाएगी गुस्से के मारे। कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क़ालू बला कद जाना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। सेम वही बात है
کہ جب فرشتے ان کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو حیران ہو کے یہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ نے کہا نا کہ ڈرائیے ان لوگوں کو، تو نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اور آپ کو اب یہ پتہ چل رہا ہے نا، ہمیں ہی ڈرایا جا رہا ہے نا، کیونکہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، تو ہمیں یہ قرآن ہمارا حاضر امام ہے، قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ تو کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں آیا تھا ڈرانے والا، قالوا لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ کاش کہ ہم سنتے اور ہم عمل کرتے اور آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ ادھر سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دیکھیں ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے نا، ابھی تو قیامت نہیں، ابھی ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے نا، ہمارا وقت ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کر لیتے ہیں نا، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت کا احساس ہو جائے کہ ہم اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر دیں۔ آج توبہ کر لیں گے نا تو سارا کچھ معافی معافی ہے، وہاں جا کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، پھر روئیں گے، تڑپیں گے، چیخیں گے، چنگاڑیں گے، کچھ بھی کام نہیں آنا، کیونکہ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس ایموشنز کوئی نہیں ہے، وہ صرف حکم مانتے ہیں اللہ کا، جو اللہ نے حکم دیا وہ مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو دنیا میں نہیں کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ تو اتنا رحیم کریم، اللہ نے معاف کر دینا، اب یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ تھوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا سوال ہوگا کہ تم نے کیسے استعمال کی ہیں، اور جن پہ ہم نے اللہ کی نے منع کیا ہے اس پہ تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو نعمتیں ہیں ان پہ بھی سوال ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم تو اتنے غافل ہو کہ وَسَكَنْتُمْ اور ٹھہرے رہے تم فی مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، کیونکہ وہی زمین میں پھر اگلے ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بھی تو بتا دیا، قوم عاد، سمود، لوط، کس کس قوم کا واقعہ نہیں سنایا، اور مشرکین مکہ تو دیکھ رہے تھے، ان کے ارد گرد کے لوگ تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تم تو ادھر ہی ایک قوم گئی، تمہیں پتا ہے کہ وہ چلے گئی، اس کے بعد تم وہاں پہ آباد ہوئے تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا۔ سیم چیز اپنے لیے بھی دیکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک نسل سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ ہم جب اپنی نانی دادی سے قصے سنتے ہیں، پرانے قصے کہ اچھا ایسے ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا، ہمارے لیے صرف ایک قصے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے، کیف فعلنا، کہ کیسا سلوک کیا تھا ہم نے، بہم، ساتھ ان کے، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تو بیان کر دی تھی تمہارے لیے مثالیں۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مثالوں پہ مثال، مثالوں پہ مثال بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے تمہارے، دیکھو انہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا تھا۔ دیکھیں رسول کیا بتا رہے تھے، آ کے نبی کیا بتا رہے تھے، اللہ کے حکم بتا رہے تھے نا۔ اب تو نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ۔ تو ہمارے پاس اب کیا ہے، یہ قرآن ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں یہ کہا تھا کہ یہ کتابیں بدلیں گی نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ تو یہ بولتا ہے قرآن، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہماری مرضی، ہم اس طرح سے کریں گے ویسے کریں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ، ہم کہتے ہیں نا ہم آزاد پیدا ہوئے، کوئی آزاد نہیں ہے، ہم فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، لیکن وہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے تو مار پڑے گی، اچھا فیصلہ کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن ہر جگہ پہ پوچھ ہے، کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں تو پھر سزا ہی سزا ہے۔ ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو جنتیں ملنے والی ہیں، پھر تو جنتوں کے درجات آپ دیکھیں، ایک درجے سے دوسرے درجہ، کہاں پہ بات، اور کہاں پہ نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والی بات، اور کہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کس کو ملے گا؟ جو مسلمان ہوگا،
رائٹ. سب سے بڑی بات، پہلا قدم تو مسلمان ہونا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سبھی ہیں. پھر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار عمل کرنا آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ صرف ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز. وہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا مثالیں نہیں بتائی تھی کہ تم نے ایک ایک قوم کی کہ پہلی قوم وہ بھی تو اللہ کی اسی طرح سے محبت کر، اللہ ان سے بھی اتنی محبت کرتا تھا. ہم تو آرام سے کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو ان سے بھی 70 گنا زیادہ ہی محبت ہو رہی تھی. وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کی تخلیق تھی، ہماری طرح کے انسان تھے، ہماری طرح کے بوٹی جسم ہڈی خون سارا کچھ اسی طرح تھا. ایموشنز بھی ویسی تھی، درد ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی اسی طرح سے جیسے آج ہمیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے وائپ آف کر دی وہ ساری کی ساری قومیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا، اور یقیناً مطلب قد ہوتا ہے زور لگانے کے لیے آتا ہے کہ مکرو انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چالیں چلی، مکرہم اپنی چالیں، وعند اللہ اور اللہ کے پاس مکرہم ان کی چالوں کا توڑ ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے نا، انسان اپنی چالیں بڑی چلاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے چلاک تھے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ کہ نہیں تھی چال ان کی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ. کہ اچھا دونوں طرح سے آپ دیکھیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی ایسی انسان ہے وہ اپنی جو بھی مکر کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیں اب 2 مکر میں آپ کو سنا دیتی ہوں نا تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوچ لیں کہ انہوں نے کیا پلان کیا تھا کہ پوری آگ جلائی، اتنی بڑی، پورا جو قبیلہ تھا پورا شہر ان کے ساتھ تھا، اور کتنی بڑا انہوں نے الاؤ جلایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچا لیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے، مشرکین مکہ نے کیا پلان کیا تھا کہ سارے قبیلوں کے لوگوں کا ایک ایک جوان لیتے ہیں اور ایک ایک تلوار وہ اپنی لے گا، اور سارے مل کے ایک ہی ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کریں گے. اور جب پوچھیں گے قریش والے کہ انہوں نے کیونکہ جان کے بدلے جان تھا نا، تو اگر ایسا موقع آئے گا تو ہم کہیں گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کی تلوار سے ان کو شہید کیا گیا ہے. تو پھر وہ دیت مانگیں گے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو میں 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں، میں دے دوں گا، پر یہ کام تم لوگوں نے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا تھا. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کتنے مکر کر لے، کتنی چلاکیاں کر لے، کہ ایسی چلاکیاں کہ اگر وہ پہاڑ بھی پہ کرتے نا وہ چلاکی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چل سکتے ہیں. اسی لیے جب اب کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی انسان آپ کے لیے اتنی دشمنی کر رہا ہے یا اتنا تنگ کر رہا ہے کہ میری جینا حرام کر دیا ہے، اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو تب آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی. تو جب میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو پھر یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کسی کی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی بچے کا مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کو پاکستان میں اس کو جیل ہو گئی تھی، اور وہ بیچارہ بے قصور تھا، اور پیرنٹس اتنے پریشان تھے اور وہ پیسے بھی نہیں دے پا رہے تھے. پتہ نہیں مچلکا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ، ایسا تھا کہ جو وہ بھی نہیں بھر سکتے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا انہی دنوں میں آئی تھنک میں کری تھی کیا کہتے ہیں دورہ قرآن، تو یہ والی آیا جب آئی نا تو یہ آیا میں نے پکڑ کے میں نے کہا کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، میں بھی یہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے. اور واقعی الحمدللہ وہ بچہ آ گیا تھا باہر آرام سے خیر سے. تو مکروا مکر اللہ، وہ مکر کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ کے پاس بڑی اچھی تدبیر ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کر لو جو بھی کرنا ہے. تو بس اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا. تو دیکھیں سورۃ ابراہیم میں ایک ایک آیا ایسا ہے کہ جیسے ہمیں پالش نہیں کر رہی ہوتی، کہ ایک ایک چیز ہمیں بتاتی ہے، اور ایمان پکا، آخرت پہ ایمان پکا کہ دیکھو یہ دن آنے والا ہے جس دن حساب ہوگا. آج کر لو جو عمل کرنا ہے، آج نیکیاں کر لو، اس دن احد کی پہاڑ جتنی نیکیاں تمہیں نظر آئیں گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ کہ نہ ہرگز سمجھو کہ اللہ کو مخلفہ
وعدی ہی رسول لہو، کہ اللہ اپنے وعدوں کو خلاف کرنے والا ہے جو اس نے رسولوں سے کیے تھے۔ رسولوں سے کیا وعدے کیے تھے؟ رسولوں سے یہ وعدے تھے نا کہ جو نیک کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، جو غلط کام کریں گے، اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے، ان کو سزا ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز یہ نہ سوچنا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کو جو اس نے رسولوں سے کیے تھے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے مت سمجھنا، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اگر تم اتنی دیدہ دلیری سے سارا کچھ کر کے آؤ گے، تم لوگوں کو، میری لوگوں کو تنگ کرو گے، تم ان کے خلاف ایسی حرکتیں کرو گے، تم زمین میں فساد کرو گے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، اگر ایک مظلوم ہے نا، وہ نہیں بدلہ لے سکتا، لیکن اگر ایک مالکن ہے، فار ایگزامپل میری پاس ایک کام کرنے والی ہے، میں آئے دن اس کی حد تک کرتی ہوں، میں کوئی بھی بات ہوتی ہے میں ایموشنلی اس کو ڈرین کر دیتی ہوں، تانے دے دے کے، انسان ہے، ایموشن تو سب کے پاس سیم ہوتے ہیں نا، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، انسلٹ کرنے کے بھی، فیل بیڈ کرنے کے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ کسی کو اگر صدقہ بھی دیتے ہو تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب تم سے لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی کام والوں کو اتنے آرام سے جس بھی لہجے میں چاہیں بات کر لیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کیا ایموشنز ہیں، تو اللہ انتقام لے لیتا ہے واللہ۔ پھر اللہ اس کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیتا ہے جو ہم سے اوپر ہوتے ہیں، انسان کو گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آتی ہیں نا، دیکھیں ہم نے ام سلمہ کا کیا پڑھا تھا لاسٹ آئی تھنک کلاس میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو غلام تھی ان کی، جب وہ پریگننٹ تھی تو انہی کے بیٹے حسن بصری تھے نا، تبھی تو حسن بصری پیدا ہوتے ہیں ایسے گھروں میں۔ تو وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ پریگننسی کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ میرے گھر آ کے گزاریں، اس لیے ان کو میسج کیا تھا۔ تو ہم اس لیول سے اپنے کام والوں کو محبت کریں تو تبھی تو بات بنتی ہے نا، تو نسلیں سنور جاتی ہیں، اور اب دیکھیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی ارض زمین، غیر الارضی، سوائے اس زمین کے، مطلب دوسری زمین کے بدلے، والسماواتی، اور آسمان بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زمین جو ابھی جیسے ہم زمین پہ رہ رہے ہیں نا، تو ایک اور زمین اس کے بدلے میں ایک اور زمین بن جائے گی۔ تو اس کے بارے میں ڈیفرنٹ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جب یہ زمین چینج ہو رہی ہوگی نا تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ کیونکہ دیکھو جیسے انسان ہے، ہم زمین پہ ہیں تو اس وقت تو بدلی نہیں جا سکتی ہے، تو انسان کدھر ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پل صراط پہ، تمام لوگ پل صراط پہ ہوں گے تو زمین بدل دی جائے گی۔ ایک اور جگہ پہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ زمین کے کنارے جو ہے نا اس کو کھینچا جائے گا، اور جیسے جو بھی چیزیں ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سب برابر ہو جائیں گے، اور ایک نئی زمین بالکل جیسے دودھیا زمین ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ٹیلا، کوئی کچھ چیز نہیں ہوگی، اور ایسی ایک زمین بن جائے گی، اور وہاں پہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا، اور وہ سامنے آ جائیں گے، للہ، اللہ کے، جو کہ اللہ کون ہے؟ الواحد القہار، جو کہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا، جب ہمیں یہ بتایا نا کہ وہ زمین برابر ہو جائے گی، ہم سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بارزو، اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی صفت لے کے آئے ہیں یہاں پہ؟ آپ دیکھیں، واحد، کہ اس دن حساب وہی لے گا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا حساب لے، اور قہار، اور وہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مجرمینہ، مجرموں کو۔ کون مجرم؟ جنہوں نے شرک کیا ہوگا،
جنہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے ہوں گے، جنہوں نے شکر نہیں کیا ہوگا انف، نہ شکرے لوگ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آپ دیکھیں گے، یوم آئزن، اس دن مقرنینا، کہ وہ جکڑے ہوں گے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور سرابیلہم، اور کرتے انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوں گے نا، کرتے ان کے من قطران، اللہ اکبر، تارکول کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں گندک نہیں جیسے ہوتی ہے، آپ یہ سمجھے کہ کسی چیز کو آگ لگانی ہوتی ہے تو اس پہ ہم تیل ڈالتے ہیں اور پھر وہ ماچس لگاتے ہیں تو ایک دم سے آگ بھڑکتی ہے نا، تو ان لوگوں نے جو کپڑے پہنے ہوں گے نا وہ گندک کے کپڑے ہوں گے کہ آگ ان کو کھا جائے گی، اللہ اکبر، وَتَغْشَا، اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ کیوں ایسے ہوگا؟ رائٹ، سوال آتا ہے نا کہ یہ ایسے کیوں ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں سورت سجدہ پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ کو بہت پسند تھی یہ سورہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں بھی کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ کاش کہ وَلَوْ تَرَى، کہ کاش کہ تو دیکھے کہ اس دن إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ جب جو مجرم ہوں گے نا، ناکسو، کہ جھکائے ہوئے ہوں گے سر، عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، یا اللہ ہم نے سن لیا، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر اس وقت فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ کاش کہ اللہ فرمائیں گے کہ اگر ہم چاہتے نا، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ، کہ ہم ہر نفس، کل نفسن ہدایا، کہ ہم ہر انسان کو ہدایت دے دیتے تو یہ ظالم نہ ہوتے، کوئی غلط کام کر کے نہ آتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ یہدی من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جس نے دنیا میں کوشش کی اور اللہ کو پہچان لیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے